السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پر میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائمہ قادر۔ پروگرام اگلا قدم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ سلمان خان بطور تجزیہ نگار ہوں گے۔ ناظرین، اس ویک کی سب سے بڑی اور افسوسناک خبر تحریک لبیک کے بانی مولانا خادم حسین رضوی صاحب ہم سب کو اداس کر کے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ سلمان، آج مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی نماز جنازہ لاہور مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ہوئی، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، سیما ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جو ہے واپس جانا ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب بلا شبہ ایک بہت بڑا خلا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لاکھوں دلوں کو اجاز کر کے اور لاکھوں آنکھوں کو اشکبار کر کے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن آج جب ان کا نماز جنازہ اور وہ فیونل سرمنی کے اندر جو میں نے لوگوں کی تعداد، جذبہ دیکھا، وہ جوش و خروش دیکھا، اور یقین کیجئے کہ اتنا جمع غفیر جو ہیں ہمارے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اتنے لوگ جمع کریں، لیکن پیسے دے کر، لالچ دے کر، سب کچھ دے کر بھی وہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب جس مشن کو لے کر چلے تھے، یعنی عاشقان رسول کے مشن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مشن کو، وہ آج ہم میں آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی ہم اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا۔ آپ پنڈی گیپ میں 22 جون 1966 کو پیدا ہوئے، تقریباً 54 سال کی عمر انہوں نے کی، اور تحریک لبیک جو ہے شاید آپ کو پتہ ہو کہ وہ 2015 میں جو ہے آئی، اور 2015 سے لے کر اب تک ٹائم ہی کتنا ہوا، 4-5 سال میں آپ یقین کیجئے کہ میں نے میری نظر ہے، میری ویژنز ہے پیپلز پارٹی کو لے کر، ANP کو لے کر، نون لیگ کو، ایون عمران خان کتنے سٹرگلز کے بعد آئے ہیں، لیکن 5 سال میں اتنی مقبولیت حاصل کرنا اور 5 سال میں اتنا ووٹ جو ہے ان کو پڑا ہے، یو کانٹ بلیو دیٹ۔ اگر آپ اس کی وہ کریں تو دوسرے پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کے بعد ان کو پڑا ہے اور ان کی پارٹی کو پڑا ہے، اگرچہ کہ وہ ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ وہ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ تھی، اگرچہ ان کی سیٹیں اتنی نہیں تھیں، لیکن اتنے تو یہ لوگوں کی محبت تھی، یہ وہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ شروع میں بھی ساتھ تھے اور ابھی تک ساتھ تھے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ ممتاز قادری کی جو اسیسینیشن ہوئی تھی، جب انہیں ہینگ کیا گیا، جب انہیں پھانسی کا حکم ہوا، تو تحریک لبیک اس وقت ہی جو ہے ابھری تھی، اسی وقت آئی تھی، اور وہ بھی یعنی یہ سمجھے کہ یہ عاشقان رسول کی ایک پارٹی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ مجھے آج بڑی شدت سے مولانا خادم حسین رضوی صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ ایک شعلہ بیان تھے، ان کی جو تقریریں ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں مقبول ہوئی ہیں اور لوگ جو جوش و خروش سے سنتے تھے، کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں اسلام کی نام پر، اسلام کے ناموس پر اور عزت نبوی یعنی عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا، مجھے وہ تقریر آج ان کی یاد آئی ہے کہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ ہم یہاں ایٹم بم بنائیں، نہ پاکستان اس لیے بنا کہ ہم یہاں پہ روڈ بنائیں اور یہاں پہ موٹر وے بنائیں اور یہاں پہ ترقی کریں، بلکہ پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا، اور اسلام میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، عشق محمدی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یقیناً وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور ایک عاشق کا جنازہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ہم نے دیکھا۔ یقین کیجئے کہ جو وہ لوگ تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہو کہ شاید نہ وہ، کیونکہ نا ہمارے پاس تو اتنا وہ نہیں تھا، کیمرے جو تھے وہ یوں سمجھو کہ ماند پڑ گئے تھے، کہ ایک طرف کی وہ سلائڈ نہیں تھی، مینار پاکستان کے 4 چپیرے تھے، جہاں سے بھی آپ کیمرہ مرتے بس سر ہی سر تھے اور آپ کو کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اتنا بڑا جو ہے یقیناً اتنا بڑا نماز جنازہ جو ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شریک ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، نہیں ہے اس لیے بہت بڑی بات نہیں کہ ایک عاشق رسول کا جنازہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جو ہے بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے دنیا تو ہمارے سامنے تھی، ان کی اللہ تعالیٰ آخرت بھی سنوارے، اور اللہ تعالیٰ ان کے، میری دعا خاص کر ان کے جو اہل و عیال ہیں، ان کے اقربین ہیں، ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے خادم حسین رضوی صاحب کا خلا تو وہ پر نہیں کر سکتے، نہ وہ کوئی اور کر سکتا ہے، نہ وہ دوبارہ آئیں گے، نہ وہ ہے، لیکن ہم صرف یہی
کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اور پوری قوم کو اور پوری ملت کو اور خاص کر عاشقان رسول کو میری طرف سے تقریباً یہی کہوں گا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جہاں جو ہیں میرے دوستو، میرے ساتھیوں، یہ فانی ہیں، یہاں کوئی نہیں رہا. ابد سے لے کر ازل تک اسی طرح کا سلسلہ ہے، لوگ آتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں. ایک دن خادم حسین رضوی صاحب کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلے جانا ہے. بس میں صرف آپ سے یہی کہوں گا، عاشقان رسول سے اور تحریک لبیک کے لوگوں سے میرا دل آج ان کے لیے رو رہا ہے. میں ان سے یہی کہوں گا کہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو شریعت تھی، کا جو راستہ تھا، کا جو طریقت تھی، آپ اس پہ چلیں. اگر آپ بھی یقیناً عاشق رسول ہیں تو ضرور آپ ان کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین. اس ہفتے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے دورہ کیا افغانستان کا. انڈیا کی میڈیا پہ بہت شور ہو رہا ہے اور دنیا بھی کی نظریں بھی اسی کی طرف ہیں. تو کیا اس دورے سے کوئی چینج آنے والا ہے؟ کیا پاکستان یا دنیا یا ہندوستان اس کے حوالے سے کیا آگے کوئی قدم اٹھانے والی ہے، یہ کیا ہوگا؟ جی سیما، آپ نے کہا کہ اس ہفتے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ تو اور انڈیا میڈیا کی چیخیں اور ان کا شور، یقیناً یہ تو ہونا ہی تھا. لیکن میں ذرا عمران خان کے دورے کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں. 2.5 سال میں عمران خان کا یہ پہلا دورہ ہے افغانستان کا اسپیشلی. اور افغانستان آپ کو پتہ ہے ایک ایسی جیوگرافی کنڈیشن رکھتا ہے جہاں پہ ساری کی ساری دنیا کی جنگ اور دنیا کی توجہ اسی طرف ہے. لیکن اس دورے کے پیچھے جو تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دورے میں عمران خان کے ساتھ ISI کے جو جنرل فیض صاحب تھے وہ بھی ساتھ تھے، اور ہمارے وزیر خارجہ جناب قریشی صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے. تو اب اس سے پہلے جو پاکستان آرمی نے اور ISIN نے جو ثبوت جو ہیں جو ان کو ملے تھے اسپیشلی انڈیا کے حوالے سے کہ راہ جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور جہاں پہ ہم نے باڑ لگائی ہے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ، وہاں تقریباً 2 سے 2.5 درجن کے قریب جو ہیں وہ ہندوؤں کے کیمپ ہیں، وہ ان انڈین آرمیز کے کیمپس ہیں جو وہاں سے وہ تخریب کاری کرتے ہیں، جہاں سے وہ دہشت گردی کرتے ہیں. وہ سارے کے سارے ثبوت ایک تو جو ہیں وہ لے کر گئے ہیں، اور اشرف غنی صاحب کو ضرور یقیناً انہوں نے وہ دکھائے ہوں گے. لیکن دنیا کی نظر، بے شک آپ کا سوال یہاں تک ٹھیک ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا. دیکھیں جی، اگلا قدم یہ ہے کہ امریکہ میں افغانستان میں اس وقت امریکہ کی 4,500 ٹروپس باقی ہیں، اور ٹرمپ جاتے جاتے یہ کہہ گئے ہیں کہ جناب 20 جنوری سے پہلے کیونکہ 20 جنوری کو حلف اٹھا لیں گے جو بائیڈن، اور اس سے پہلے جو ہے امریکن چاہتے ہیں کہ جو آرمیز ہیں ان کا انخلا ہو. تو انہوں نے 2,000 ٹروپس کا تو اعلان کر دیا کہ وہ دسمبر کے اینڈ تک اور جنوری کے شروع میں چلے جائیں گے. تو اس طرح سے یعنی کہ وہاں پیچھے 2,500 جو ہے وہ رہ جائیں گے، ٹروپس رہ جائیں گی. اور جہاں تک دیکھیں افغانستان کا تعلق ہے تو افغانستان اس وقت 3 جو ہیں حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک طرف شمالی اتحاد ہے، ایک طرف افغانی طالبان ہیں، اور اشرف غنی کی اپنی حکومت ہے. اشرف غنی کی حکومت کوئی اتنی کامیاب حکومت نہیں ہے، اور طالبان کے ساتھ قطر میں بھی جو ہے ہمارا جو ہے وہ پیس امن کے مذاکرات چل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. پاکستان اس میں بھی بہت زیادہ وہ جو ہیلپ کر رہا ہے. اور پاکستان جو ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہیں، پاکستان کے اندرونی خلفشار جیسے بھی رہی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہیں، PDM ہیں، اور سب کچھ چل رہا ہے. اور نواز شریف کے بیان آتے ہیں یہاں سے، تو یہاں سے حکومت کے بیان آتے ہیں. لیکن ہماری جو خارجہ پالیسی ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بڑی زبردست ہیں. اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری خارجہ پالیسی کو کہ ہم نے دیکھیں ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے بنا لیے ہیں، ہم نے ترکی کے ساتھ تعلقات اچھے بنا لیے ہیں، اور اب ہم نے اگلا قدم اٹھایا افغانستان کی طرف. اس کی وجہ یہ ہے، بیسک جو ہے وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو آپ ہندوستان کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ جناب ہندوستان جب بھی ہمارے ساتھ کوئی تخریب کاری کرتا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے 2 بارڈر ہیں، ایک افغانستان کا ہے اور دوسرا ایران کا ہے. ایران کی طرف سے وہ ہمارے بلوچوں کو جو ہیں ان میں انارکی پیدا کرتا ہے بلوچوں کے ساتھ جو ہیں، اور یہاں سے جو ہے جو ہمارے فاٹا کی طرف جو پاکستانی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ جو دونوں بارڈرز ہیں ان پہ اور دونوں طریقے میں آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے جو ہیں وزیر خارجہ آئے تھے ایران کے، تو یہ بات بھی دنیا کو بری لگی. اسپیشلی دیکھیں آپ دنیا اس وقت بڑھ چکی ہیں. بظاہر عمران خان نے پچھلی تقریر میں کہہ بھی دیا تھا، انٹرویو میں بھی کہہ دیا تھا کہ اور فیوچر ول بی وتھ چائنا. جب آپ کا فیوچر چائنا کے ساتھ ہوگا تو اٹس مین دیٹس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر اب امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. وی سے بائے بائے ٹو امریکہ. اب امریکہ کو آپ نے بائے بائے کہہ دیا تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہندوستان بھی اس میں ہے. اور ہندوستان اس خطے میں جیسے ہیں وہ ان کا پلٹو ہے، جیسے وہ اسے کہیں گے
ہے ویسے وہ کریں گے. ہندوستان کی اگرچہ ہر محاذ پہ ہندوستان کی سبکی ہو رہی ہے. چائنیز نے پچھلے دنوں جناب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نہ ان پہ گولی چلائی ہے، نہ ان کو جو ہے نہ ان پہ کوئی بم چلایا، نہ کچھ میں، اور ہاتھوں سے تھپڑوں سے مار مار کے بھگا دیا. تو یہ تو ان کی آرمی ہے، تو وہ کچھ کر تو سکتی نہیں ہے. وہ یہاں پر آ کے صرف آپ کے افغانستان کے بارڈر کو استعمال کرتی ہیں. تو یہ دورہ بہت اہم ہے، اور یہ دورہ ایک ایسے کرٹیکل ٹائم کے اوپر ہوا ہے کہ جناب آپ نا اس کو سوچ بھی نہیں سکتی. اور دنیا کی نظر اس دورے کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب جو ہے وہ آگے جا رہا ہے. اگرچہ اس دورے سے یہ جو تو 3 چیزیں ہوئی ہیں، اس سے ہمارے 2 ممالک جو ہیں مسلم ممالک، جس میں سے ایک UAE ہے اور جو ایک سعودی عرب ہے، وہ ہم سے بہت ناراض ہو گئے ہیں. اس کی ناراضگی کی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کی ایران کے ساتھ نہیں بنتی اور وہ چاہتے ہیں. تو بھائی میرا صرف ان کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے ناراض ہوتے ہیں تو اٹس اوکے، لیکن جب UAE کے تعلقات ہندوستان سے اچھے ہوتے ہیں، یا سعودی عرب جو ہیں اپنے نوٹ کے اوپر جناب ان کے کسی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے ایک نوٹ جاری کیا جس کے اوپر انہوں نے ایک مندر کی تصویر جو ہے وہ واضح کر دی، اور اس طرح انہوں نے ہندوستان کو خوش کیا. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان سے کہ جناب آپ جو ہیں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اور آپ ہندوستان ہمارا دشمن ہے تو آپ ہمارے ساتھ دیکھیں. ایران کبھی ہمارا دشمن نہیں رہا، افغانستان کبھی ہمارا دشمن نہیں رہا. ٹھیک ہے، ہمارے تجارتی تعلق، ہمارے جو ہے فورن جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ اتنے بہتر نہیں رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہندوستان ہے. اور یہی بتانے گئے ہیں یہاں سے جنرل فیض یہی بتانے گئے ہیں، اور جناب قریشی صاحب اور عمران خان صاحب یہی بتانے گئے ہیں کہ آپ دیکھیں اپنے ارد و گرد پہ نظر رکھیں. یہاں سے یہ وہ بارڈر ہیں جہاں سے ہمارے ہاں تخریب کاری ہوتی ہے. اب تو ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ APS اسکول کے واقعے کی بھی ہمارے پاس ٹیپ آ گئی ہیں، وہ چیزیں بھی ہمیں مل گئی. بہت سی چیزیں ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے، کیونکہ ساری چیزیں آپ نہیں بتا سکتے اور بہت سی چیزیں دنیا میں نہیں ہیں. تو ہندوستان کو یہ پتہ ہے، اور ہندوستان کو یہ پتہ ہے کیونکہ کچھ بھی ہیں افغانستان اس پار اگر جیسا بھی ہے تو وہ مسلمان ملک. اور عمران خان جس موٹو سے اور جس چیز سے چل رہے ہیں تو وہ یہی کہیں گے آپ کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اب کسی نہ کسی طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے. اگر سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہم پاکستانی اور ہم مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو پاکستان کا جو بیرونی ایک اس میں ہے PR ہے، ایک ریلیشنز ہیں، وہ بہت بیسٹ ہے، بہت اچھی طرف جا رہا ہے. ہاں بہت چیخیں پکار ہو رہی ہے ہندوستان میں. میں نے خود میڈیا دیکھا 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ ان کے دیکھیں کتنا پیسہ لگایا ہے انہوں نے. آپ یقین کریں گے $1 ٹریلین جو ہیں انہوں نے افغانستان میں صرف اس چیز پہ لگائے ہیں کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے، اور وہاں پہ وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. اب جب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کے پچھلے 20-25 سالوں میں ہندوستان کچھ بھی کرتا تو ہم کبھی بھی سامنے نہیں لے کر آتے تھے. 2-3 چیزیں ہمارے پاس ابھی اس حکومت میں کلبھوشن یادو کی ٹیپ آئی ہے، وہ جو ان کا پائلٹ یہاں تک آیا تھا، ہم نے بڑے عزت کے ساتھ چائے پلا کے ان کو واپس کر دیا. تو دنیا نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. پلوامہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے. اب دنیا کے سامنے جو ہے ہندوستان کا مکروہ چہرہ سامنے لانا بہت ضروری ہے، اور دنیا کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کے گھر سے اگر کوئی مجھ پہ پتھر پھینک رہا ہے تو میں آپ سے گلہ نہیں کروں گا کہ دیکھیں بھائی آپ کے گھر سے، آپ میرا پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، اور ہم تو جو کعبے کی طرف سے قبلے کی طرف جو ہمسایہ ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. تو آپ ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور آپ کے گھر سے ہم پہ پتھر آ رہے ہیں تو یہ گلہ تو آپ سے بنتا ہے نا. تو ہم یہی کچھ کرنے گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ اب دنیا جو ہے ایک تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک نئی جنگوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ان جنگوں میں ڈیفینیٹلی آپ نے کوئی پوزیشن تو لینی ہے نا. ہندوستان جو اتنا زیادہ ہتھیار لے رہا ہے، جو ادھر ادھر معاہدے کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اب تو یہ کھلا سامنے آ گیا نا. ہندوستان کہتا ہے جی ہمارا دشمن پاکستان ہے، اور پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے ہندوستان ہے. ہندوستان کو تو میرے خیال سے کوئی ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا جو ایٹم ہے وہ اور پاکستان کا بم جو ہے وہی اسی پر وہ سیاست کرتے ہیں. جب بھی انہوں نے حکومت لانی ہوتی تو پاکستان کا نام استعمال کر دیتے. جو پاکستان کے خلاف جتنی گالیاں دے گا وہ ان کا پرائم منسٹر بن کے آ جائے گا. جو کہے گا میں پاکستان کو سبق سکھا دوں گا، میں پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا، وہ ووٹ دے دیں گے اور وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو دیکھیں کہ اگلا قدم کیا ہوتا ہے. اور ایک قدم جو عمران خان نے اٹھانا تھا وہ تو اٹھا لیا. اب جو اگلا قدم ہے وہ ہندوستان کا دیکھنے والا ہوگا، اور ہندوستان کے بیک پر امریکہ کا دیکھنے والا ہوگا. لیکن میرے خیال سے ہندوستان اب تھوڑا سا ویٹ کرے گا، کیونکہ ان کے جو من پسند ٹرمپ صاحب تھے وہ تو چلتے جا رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ جو بائیڈن جو ہیں جو نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آتے ہیں تو ان کا ہندوستان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ کس حد تک چلتے ہیں. دیکھیں
اصل میں پرابلم کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لڑائی ہندوستان پاکستان کی نہیں ہے، یہ دو سپر پاورز کی جنگ ہے، جس میں ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف چین ہے۔ اب اس میں یہ لڑائی ہو رہی ہے، وہ جیسے آپ آئی پی ایل کے اور آئی سی ایل اور اس طرح کے میچز وغیرہ کھیلتے ہیں نا کرکٹ میں، تو میں نے یہ کھلاڑی خریدنا ہے، میں نے وہ کھلاڑی خریدنا، دو تو بڑے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اب ان چھوٹے چھوٹے پہ لڑائی ہے کہ تم میری طرف آ جاؤ، تم میری طرف آ جاؤ۔ تو پاکستان از اے گڈ پلیئر ان دس ریجن، ان دس کنڈیشن، یعنی ہی کین پلے بیٹر، اور وہ بالکل ہی ہندوستان کے برابر کا ایک پلیئر ہے، تو اس پر تو لوگ لگائیں گے، اس کو تو خریدیں گے اور اس کو تو اپنے ٹیم میں کھلانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس بارے میں بھی عمران خان، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ کھلم کھلا کہہ چکے ہیں کہ جی اور فیوچر ول بی وتھ چائنا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات امریکہ کو کس حد تک ہضم ہوتی ہیں اور یہ بات ہندوستان تک کو کس حد تک ہضم ہوتی ہے، اور ان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا ٹرمپ کا اور جو بائیڈن کا۔ امریکہ میں انتخابات ہوئے، اس میں صدر ٹرمپ کی ہار اور جو بائیڈن کی جیت، تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کہ جو امریکہ اور دنیا کا اگلا قدم کیا ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، جو بائیڈن کے آنے سے جو ہے وہ سب سے زیادہ، جو اگر کسی کے اوپر کوئی، دیکھیں امریکہ کی اپنی ایک پالیسی ہے، وائٹ ہاؤس وہ امریکہ اپنی پالیسیز کو چینج نہیں کرتا۔ ٹرمپ ذرا تھوڑے سے، یہ جو بائیڈن 46 جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں، اور اس سے پہلے جو ٹرمپ تھے، تو ٹرمپ تھوڑے سے ضدی انسان تھے، بس وہ ضد میں آ کے کچھ بھی کہہ دیتے تھے، کچھ بھی کر دیتے تھے، اور انہوں نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ بھی اچھا خاصا جو ہے، ٹھیک ہے نا، سینگ اڑایا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک، لیکن یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں، آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن اسی اسٹریٹجی کو لے کے چلیں گے ڈیفینیٹلی جو صدر اوباما کی تھی، کیونکہ صدر اوباما کے ساتھ 8 سال تک وہ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور پاکستان کو اوباما کی طرح جو بائیڈن جو ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پاکستان میں ان کے ایز اے وائس پریزیڈنٹ ان کا وزٹ بھی ہوا ہے، اور پاکستان کے وہ اعلیٰ حکام کے لوگوں سے بھی ملے ہیں۔ اب لیکن جو آنے والے وقت، جو آپ نے کہا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا، تو دیکھیں کہ اس جو انتخابات کے بعد جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اس کا جو سب سے زیادہ خمیازہ یا بھگتنا پڑے گا، یا جو سب سے زیادہ اثر پڑے گا، وہ مشرقی وسطیٰ پہ پڑے گا، اور جو ہمارے ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہیں، جیسے یو اے ای ہیں، کیونکہ یو اے ای اور سعودی عرب جو ہیں ان کے تعلقات، اگر آپ کو یاد ہو جب ٹرمپ صدر بنے تھے، تو ٹرمپ کے بینگ پریزیڈنٹ، ان کا جو سب سے پہلا دورہ تھا وہ سعودی عرب کا تھا، یعنی امریکہ کے صدر کا سب سے پہلا دورہ جو تھا وہ سعودی عرب کا تھا، اور سعودی عرب کے جو سلمان ہیں، جو کنگ سلمان ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے روابط تھے، اور دونوں کی اچھی خاصی تھی۔ ابھی پاکستان کے اوپر جو دباؤ آ رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہ بھی امریکہ کے کہنے پر آ رہا ہے، یعنی کہ ٹرمپ کے کہنے پر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرمپ کی جو پالیسی تھی وہ اسرائیل کے لیے، وہ اسرائیل نواز تھا بہت زیادہ، اسرائیل کو وہ یہی کر رہا تھا کہ جناب مسلم ممالک میں جتنے ہو سکتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ پاکستان کے اوپر بھی اس کا اثر تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آنے والے جو بائیڈن ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، کیا وہ اسٹریٹجی کو ہی لے کر چلتے یا اس کو چینج کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس اسٹریٹجی کو لے کر نہیں چلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسپیشلی اس اسٹریٹجی کو لے کر، تو یہ ہے کہ یہ جو 20 تاریخ یعنی 20 جنوری کو جو بائیڈن جو ہیں حلف لیں گے، تو اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ لیکن بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہو، اور اس کا ایک اور چیز بھی ہے کہ ہندوستان یعنی بھارت کے اوپر بھی جو ہے اس کا بہت بڑا اثر بننے والا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے تو پوری طرح جو ہے ان کو کہا ہوا تھا کہ جناب گو اہیڈ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹرمپ نے وہاں سے آسٹریلیا کو بھی تیار کیا ہوا تھا اور ہندوستان کو بھی تیار کیا ہوا تھا۔ وہ اصل میں ہندوستان میں اس خطے میں ہندوستان کو چین کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف تو ان کا پتہ ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چین کے خلاف اب دیکھنا ہوگا کہ جو بائیڈن جب آتے ہیں تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی جو بائیڈن ہیں، اگر وہ صدر اوباما کے ہی، کیونکہ انہی کی پارٹی کے، ڈیموکریٹس پارٹی کے، تو ڈیموکریٹس پارٹیز جو ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے صدور جتنے بھی آتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ جتنے بھی آتے ہیں، تو پاکستان کی طرف جو ہے ان کا رجحان، یا پاکستان کے ساتھ جو ہے ان کا اسٹریٹجی جو ہے وہ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو لیٹس سی کہ what should be the next step of them۔ ابھی قبل از وقت کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اس کا اثر جو ہے بہت زیادہ مشرقی وسطیٰ پہ کے ممالک پہ پڑے گا۔ جو ٹرمپ جاتے جاتے قدم اٹھا رہے ہیں، اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا دیکھیں؟ قدم ٹرمپ کے 2 ہے۔
اور دونوں بڑے خطرناک ہیں. ایک قدم تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس ہار کو تسلیم نہیں کرتا اینڈ آئی ول گو ٹو دا سپریم کورٹ. میں وہ وائٹ ہاؤس بھی نہیں چھوڑ رہے. وائٹ ہاؤس تو خیر چھوڑنا پڑے گا ان کو, وائٹ ہاؤس چھوڑ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ وہ. لیکن ایک چیز ہم ذرا جاتے جاتے ناظرین کو بتاتے چلیں جو بڑی زبردست ہوئی ہے میری نظر میں, اچھا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے اس طرح کی کسی ممالک میں سنا ہے کہ جی وہاں پر بھی الیکشن ریگز ہوتے ہیں, وہاں پر بھی جناب الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوتی ہے, اور ان کا جو قدم ہے اگلا قدم ہے یعنی کہ وہ صاف انکار کر رہے ہیں کہ مجھے یہ جو ہے الیکشن جو ہے یہ منظور نہیں ہے, اور اینڈ آئی ول گو ٹو دا سپریم کورٹ آف یو ایس ڈیفینیٹلی. سو لیٹس سی کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہیں ان کے اس قدم کو کس طرح لیتی ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی یہ چیز تو کریں گے, وہ جائیں گے. اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس وقت امریکہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی پرابلم جو ہے کافی زیادہ ہے. کیا امریکہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے؟ کیا امریکہ کے اندر جو ہیں آنے والے وقت کے جو ابھی جو اسپیشلی جو ابھی یہ جو وہاں پہ الیکشن ہوا ہے یہ بڑا ایک کریٹیکل ٹائم پہ کریٹیکل سچویشن میں یہ الیکشن ہوا ہے کہ امریکہ کے اوپر بھی جناب یہ باتیں اٹھی ہیں کہ جی الیکشن وہاں پر بھی چوری ہوتا ہے, الیکشن میں وہاں پر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو ہمارے جیسے ممالک میں ہوتا تھا, لیکن چلیں جی ہم کہیں گے اللہ کا شکر ہے اب وہ بھی ہمارے نقشے قدم پہ چل پڑے تو ہم کیا کہیں گے. لیکن دیکھیں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.